بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام التخلی ستر العورہ یجب علی المکلف فی جمیع الحالات ومنها حالت التخلی ستر عورتہ عن کل ناظر ممیز ادا زوج و زوجت وما بحکمها۔ تخلی تخلیہ تنہائی سے ہے۔ تخلی سے مراد جب انسان رہ پیشاب پاخانے کے لیے لیٹرین میں جاتا ہے، جہاں جاتا ہے تو اس وقت وہ تنہا ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا، تو اس کے احکام کو کہا جاتا ہے احکام تخلی۔ ستر ساترا یسترو ساترا یسترو سترن، یہ ثلاثی مجرد کا ہے، متعدی ہے، مصدر ہے۔ ستر بھی حجاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ستر کا معنی عقل بھی ہوتا ہے، ستر کا معنی حیا بھی ہوتا ہے، لیکن ستر ہوگا تو حجاب یعنی پردہ، ساتر متعدی معنی کریں گے تو اس کا معنی ہوگا چھپانا۔ ستر العورہ یعنی شرمگاہ کو چھپانا۔ وہی انداز جو چند دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے حکم بیان کریں گے پھر اس کی دلیل۔ یہاں پر دو تین باتیں کی ہیں کہ چاہے انسان پیشاب پاخانہ کی حالت میں ہو یا عام حالات میں، ہر حال میں انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپائے۔ کس سے؟ آگے فرماتے ہیں کہ ان کل ناظرن، یعنی ہر اس شخص سے کہ جو ممیز ہو۔ ممیز سے غیر ممیز جو بالکل ناسمجھ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے، ان کی بات نہیں ہے، ممیز ہو اس سے چھپائے، سوائے زوج اور زوجہ کے۔ یہ تو بات ہو گئی، یہ تو حکم ہو گیا، یہ تو آپ نے کہہ دیا۔ ہمیں دلیل چاہیے کس بات پر؟ کہ ہر حال میں اپنی شرمگاہوں کو چھپانا واجب ہے، اس پر دلیل چاہیے۔ آپ نے کہا ہے ناظر ممیز سے، تو پھر غیر ممیز سے چھپانا کیوں واجب نہیں ہے؟ اس پر بھی ہمیں دلیل چاہیے۔ تیسری بات آپ نے کی میاں بیوی، زوج اور زوجہ یا مولا اور عامہ، ان پر یہ واجب نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اس پر بھی دلیل چاہیے۔ دلیل پہلی بات پر کہ ہر حال میں انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپائے۔ کیا دلیل ہے؟ پہلی آیت مجیدہ سورہ نور آیت نمبر 30۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ یہ آیت مجیدہ بلاغ القرآن نے اس کا اردو ترجمہ یوں کیا کہ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھیں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اللہ کو ان کے اعمال کا یقیناً خوب علم ہے۔ اب یہ آیت مجیدہ آ گئی، فرماتے ہیں اگر ہم یہ جو یحفظوا فروجہم کی بات ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی وہ زانی نہ ہوں، زنا سے اجتناب، لیکن
جناب ایروانی دامد اللہ العالی فرماتے ہیں اگر ہم یحفظوا فروجہم کو فقط اس معنی میں نہ لیں کہ زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رہیں، بلکہ اس کو اعم معنی میں لیں، کیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، جہاں باز زنا کیا یعنی دیکھنے سے بھی حفاظت کریں کہ لوگ دیکھ نہ پائیں۔ جب عام ہوگا تو یہ شرمگاہوں کو چھپانے کے وجوب پر دلیل بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، خوب۔ پھر اس کے بعد 2-3 روایات بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کی کہ شرمگاہوں کو چھپانا واجب ہے ناظر ممیز سے۔ یہ جو ممیز کی قید آ گئی، اس کی دلیل فرماتے ہیں بڑی واضح سی بات ہے، چونکہ جو مکلف نہیں ہوتا اس پر احکام بھی نہیں ہوتے۔ جیسے مجنون جو دیوانہ ہے، اب اس پر وہ مکلف نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شعور نہیں ہوتا، اس کو سمجھ نہیں ہوتی، اس کے پاس عقل نہیں ہے، تو اس لیے جو غیر ممیز ہوگا یہ بھی ابھی اس بہت کم لوگ اس دنیا میں پائے جائیں گے کہ جو 3-4 سال کی عمر میں بھی کوئی غیر معمولی ذہانت کے مالک ہوں، 5 سال کی عمر میں، لیکن ایسا عادتاً روٹین میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی نابغہ روزگار ہو، کسی پر اللہ نے خاص کرم کیا اور اس نے پھر دنیا میں کوئی نمونہ بننا ہو، وہ علیحدہ ہے، لیکن اشاذ کل معدوم کی بات ہے۔ بات اور یہ عام معاشرے میں، عرف میں ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ان کو یہ شعور نہیں ہوتا، ان کو اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہوتی، جیسے مجنون کو نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا تو ظاہر اس پر بھی اس کے چھپانا نہ چھپانے کو فرق بھی نہیں پڑتا۔ پھر تیسری بات آپ نے کی ہے کہ زوج اور زوجہ، میاں بیوی، ان پر بھی ایک دوسرے سے یہ شرمگاہوں کو چھپانا واجب نہیں ہے۔ دلیل وہی آیت مجیدہ کا وہ حصہ جس میں کہا کہ نہیں، وہ آیت ہے کہ والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ تو پس جب ازواج کی بات آ گئی، اس لیے کہ جب رشتہ زوجیت قائم ہو گیا، شارع مقدس نے جب وطی کی اجازت دے دی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے وطی کرنا تو جائز ہو لیکن ادھر پھر چھپانا واجب ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ خوب، یہ 3 باتیں تھیں اور ان پر ہو گئی 3 دلیلیں۔ احکام التخلی، ستر العورہ، ساتر اگر آپ اس ساترہ یسترو یا یسترو کے مصدر کے معنی میں لیں گے تو پھر ساتر کا معنی آپ متعدی والا کریں گے، یعنی شرمگاہ کو چھپانا، چونکہ یہ ثلاثی مجرد متعدی ہے۔ خوب، یجب علی المکلف، شرمگاہ کو چھپانا ہر مکلف پر واجب ہے، فی جمیع الحالات، ہر حال میں، یہ نہیں کہ خاص موقع پر نہ، واجب ہے۔ وَمِنْهَا حالت التخلی، ٹھیک ہو گیا۔ کیا واجب ہے مکلف پر؟ ہر وقت، ہر لمحے، ہر حالت میں واجب ہے ستر عورت ہے، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپائے، ان کل ناظر ممیز، ہر اس دیکھنے والے سے، نادر سے کہ جو ممیز ہو۔ اس سے یعنی بہت چھوٹے بچے جو ناسمجھ ہوتے ہیں وہ خارج ہو گئے۔ ہاں، عدا الزوج والزوجہ، البتہ زوج اور زوجہ پر بھی یہ حکم نہیں ہے، وباب حکم حمایہ، جیسے اس کے حکم جیسے مولا اور عامہ ہو گئے، لونڈی ہو گئے۔ خوب، والمستند فی ذالک، جناب آپ نے 3 باتیں کی ہیں تو ان تینوں کی دلیلیں ہمیں چاہیے۔ فرماتے ہیں دلیل موجود ہے۔ اما وجوب الساتر، پہلی کہ ہر حال میں واجب ہے شرمگاہ کو چھپانا، فرماتے ہیں سورۃ نور کی آیت مجیدہ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم،
بناءً علی عدم کون الحفظ کنایۃً عن خصوص عدم زنا، البتہ یحفظوا فروجہم سے مراد اگر ہم فقط عدم و زنا کو مراد نہ لیں تو، کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ یعنی وہ زنا نہ کریں، اس سے کنایہ ہے، لیکن ہم اس سے یہ مراد فقط نہ لیں، بل یراد بہ العام، بلکہ ہم حفاظت فروج سے مراد عام لیں۔ عام کیا؟ یعنی جہاں یہ ہے کہ وہ زنا نہ کریں، حفاظت سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی ان کو دیکھ نہ پائے، یہ بھی ہو گیا ایک۔ دوسری دلیل وَلِضَرُورَةِ الْفِقْهِ، تمام فقہائے کرام آج تک اس بات پر متفق ہیں اس فتویٰ میں کہ شرمگاہوں کو چھپانا تمام حالات میں واجب ہے، یہ فقہا کی بدیہیات میں سے ہے، یعنی کوئی بھی اس میں اعتراض نہیں۔ نمبر 3 وبعض الاخبار، اور پھر ہمارے پاس اسی مسئلہ پر کہ جو وجوب پرداد کرتی ہیں روایات بھی موجود ہیں۔ روایت صحیح ہے رفاع کی عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال، امام فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، وہ فرماتے تھے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر وہ شخص جو اللہ اور قیامت پر آخر، جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، فلا يدخل الحمام الا بمئزر، وہ حمام میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ چادر۔ ایک حمام ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں، یہ اور ہوتے ہیں، یہاں وہ ایک حمام میں ایک بندہ ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ ایک حمام ہوتے ہیں جو ایران میں ہم نے دیکھے تھے، یا زمانہ عرب میں بھی ہوگے، کہ وہاں پر بہت سارے لوگ ایک ہی جگہ پر غسل کر رہے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ اس حمام کی بات ہے جہاں بہت سارے لوگ ہیں۔ امام نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، لا يدخل الحمام الا بمئزر۔ اب ظاہر ہے کوئی کہے کہ یہ تو پیغمبر نے حمام کے بارے میں بات کی ہے، تو جواب میں فرماتے ہیں بِضَمِیمَةِ الْقَطْعِ بِعَدَمِ خُصُوصِیَّةٍ لِلْحَمَامِ وَالْمِئْزَرِ، چونکہ ہمیں کنفرم ہے کہ حمام اور میزہ یعنی اس چادر خود نہیں ہے کہ اگر حمام میں ہو تو پھر چادر باندھنا ضروری ہے، اگر نہ ہو تو پھر ضروری نہیں ہے، نہ، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، اس بات کی پتہ کھلے نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسے حمام میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں، اگر وہاں میزار یعنی چادر باندھنا واجب ہے، ضروری ہے، پیغمبر نے فرمایا، تو اس کا مطلب ہے جہاں بھی کوئی دیکھنے والا ہو وہاں میزار، چادر، مراد کیا؟ یعنی شرمگاہوں کو چھپانا۔ اسی طرح ایک اور روایت خریز کی، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت اخیہ، کوئی بھی شخص اپنے دیگر بھائی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، تو بھائی نہ دیکھے گا بعد الملازمۃ العرفیہ بین حرمت الناظر و وجوب الساتر، اس کا مطلب حرم ہے یہ بندہ تب نہیں دیکھے گا کہ اس نے بھی شرمگاہ کو چھپایا ہو، کہ اس پر تو شرمگاہ کا چھپانا واجب نہ ہو اور اس پر دیکھنا حرام ہو، عرفاً، ایسا عرفاً ملازمہ ہے کہ اگر اس کا دیکھنا حرام ہے تو اس کا مطلب ہے اس پر بھی چھپانا واجب ہے۔ وعدم الخصوصیت نظر الرجل المعاصی، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جناب ایک رجل کو مرد کی طرف الفاظ پہ غور کرنا، کوئی کہے کہ امام نے تو فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت اخیہ، کہ ایک مرد اپنے دوسرے مومن بھائی یعنی مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، یہ تو دو مردوں کی بات ہو رہی ہے، فرماتے ہیں نہ، بات مردوں کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے مرد کا مرنا، مرد کا عورت، عورت کا مرد، سب کو شامل ہے۔ دوسری بات
کہ ناظر ممیز سے چھپانا واجب ہے۔ اس کی دلیل فرماتے ہیں لانصراف الادلہ عن غیرہ، اس لیے کہ یہ ادلہ جو وجوب اور حرمت کی بات کرتے ہیں یہ غیر ممیز کی طرف نہیں ہیں، یعنی یہ فقط ممیز اس کی بات کرتے ہیں بعد کونہ کالمجنون، اس لیے کہ جو غیر ممیز ہوتا ہے، جو 3-4 سال بچہ جس کو کچھ سمجھ نہیں، وہ مثل مجنون کے ہوتا ہے کہ لا شعور لا، ابھی اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ کی گئی کہ ہر انسان پر دوسرے انسان ممیز سے شرمگاہوں کو چھپانا تمام حالات میں واجب ہے، لیکن میاں بیوی کا، مولا اور عامہ لونڈی کا، ان کا واجب نہیں ہے۔ اما عدم وجوب التستر عمن ذکر، اس کی دلیل موجود ہے، آیت مجیدہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اس لیے کہ للملازمۃ بین جواز الوطی وعدم وجوب التستر، اس لیے کہ جب ایک عورت اور مرد کے درمیان رشتہ زوجیت قائم ہو جاتا ہے یا ان کے درمیان عابد اور مولا یعنی عامہ اور مولا کا کہ ایک اس کی لونڈی بن جاتی ہے، تو فرماتے ہیں جب وطی جائز ہو گئی تو اس کا مطلب ہے پھر تستر چھپانا بھی واجب۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت مرد کے درمیان وطی تو جائز ہو لیکن ادھر تستر بھی واجب ہو؟ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر کچھ احکام ہے، ان سب کو انشاءاللہ پھر ایک ہی محفل میں پڑھیں گے تاکہ ترتیب برقرار رہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔